نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین و حضرات، آئیے قرآن سمجھیں کا آج 13واں سیشن ہے۔ اس میں آپ معلم القرآن کے 11 اسباق اور 2 ٹیسٹ پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ ایک مرتبہ دہرا لیں۔ سبق نمبر 11، اس میں صرف 2 علامات ہیں، الف نون زرنی یا نون زرنی۔ یہ دونوں علامات الفاظ کے آخر میں آتی ہیں، اور جب یہ موجود ہوں تو جس بھی چیز کے متعلق بات ہو رہی ہوگی صرف اس کے متعلق اتنا بتایا جائے گا کہ یہ چیز تعداد میں 2 ہے۔ اس کے بعد اب ہم باقاعدہ اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ معلم القرآن سبق نمبر 12۔ اس سبق میں دیکھنے کو تو 5 علامات ہیں، لیکن بنیادی طور پر ایک ہی ہے۔ الذی، الذین، اللتی، اللاتی، اللائی۔ یہ تمام علامات 2 کلمات یا 2 جملوں کے درمیان میں رابطہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا ترجمہ جو، جس، جن کو، جنہیں، جنہوں نے وغیرہ کیا جاتا ہے۔ 2 کلمات کے درمیان یہ کس طرح رابطہ کروائیں گے، آپ اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ خالد صبح سویرے اٹھتا ہے، پھر وہ وضو کرتا ہے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے۔ جو کہ نہایت اچھا بچہ ہے۔ اسی طرح 2 جملوں کے درمیان جو کی مثال آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دروازہ کھٹکا، آپ نے بچے کو باہر بھیجا، وہ پوچھ کے آیا، اس نے جواب 2 جملوں میں دیا۔ کہتا ہے ایک آدمی آیا ہے، پھر خاموش ہو گیا، کچھ دیر کے بعد بولا کل بھی آیا تھا۔ ایک آدمی آیا ہے، کچھ وقفے کے بعد بولا کل بھی آیا تھا۔ گھر والے ضرور پوچھیں گے یہ کیا کہا آپ نے، کچھ سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بتاؤ۔ ڈائریکٹ سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر وہ دوبارہ بتاتا ہے،
ایک آدمی آیا ہے جو کل بھی آیا تھا، جملے وہی ہیں، درمیان میں لفظ جو کا جوڑ لگایا گیا ہے، بات پوری فوراً سمجھ آ جائے گی کہ یہ وہی آدمی ہے جو کل بھی آیا تھا۔ تو عربی زبان میں جو جن کو جنہیں ان تمام الفاظ کا معنی ادا کرنے کے لیے الذی، الذین اس کی جمع ہے، یہ دونوں مذکر کے لیے ہیں، اللتی مؤنث کے لیے ہے، اللاتی اور اللائی یہ دونوں جمع مؤنث کے لیے ہیں۔ تو ان کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں۔ الذی یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ترجمہ وہی ہے جو یا جس نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہو الذی ینزل الغیث، اللہ وہ ذات ہے جو بارش اتارتا ہے۔ الذی کا معنی جو، یہ آج آپ ذہن میں بٹھا لیں گے، زندگی بھر دوبارہ اس کے متعلق غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ تو الذی کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے تعارف کے طور پر جس نے بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ نور کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ جو اتارا گیا ہے وہ حدیث رسول ہے، فرمان رسول ہے۔ دوسری علامت ہے الذین، یہ الذی کی جمع ہے، ترجمہ وہی ہوگا، جمع کے حوالے سے جنہیں جنہوں نے، جیسے عربی میں جمع ہوگی اردو میں بھی اس کا ترجمہ جمع میں آئے گا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا۔ اگر صرف اتنا کہیں ہم نے پکڑ لیا، ظلم کیا برے عذاب کے ساتھ، بات سمجھ نہیں آتی نا؟ تو یہ جو کا جوڑ جو ہے وہ ساتھ لگانا پڑے گا، دو جملوں کے درمیان یہ رابطہ کرواتا ہے۔ ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا برے عذاب کے ساتھ۔ تو جب بھی ظالم ظلم کرتا ہے تو وہ ظلم ہمیشہ نہیں ہوتا، ظلم جب بڑھتا ہے تو ایک دن ایسا بھی آتا ہے اس کی سرکوبی ہوتی ہے، اس کو دبایا جاتا ہے، اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ ظلم جتنی جلدی بڑھتا ہے اتنی جلدی ختم ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے ساتھ پوری زندگی مسلسل ظلم ہوتا رہے۔ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ اسے مظلوم کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ کبھی بھی مظلوم کی آہ نکل گئی تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ کبھی کسی پر زیادتی مت کرنا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ایسے کافروں کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا جن کی موت کفر پر آنی تھی، جیسا کہ جنگ بدر میں آپ نے دیکھا عتبہ، شیبہ، ابو جہل اور اس جیسے دوسرے 70 سردار جو ہیں وہ جنگ بدر میں مارے گئے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ تھے جن کے متعلق اللہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ان کو میں نے ان کی بغاوتوں کی وجہ سے معاف نہیں کرنا، اور نہ انہوں نے توبہ کی کوشش کی بلکہ انہوں نے اپنی بغاوت میں اور زیادہ اضافہ کیا۔ اسی وجہ سے اللہ نے انہیں سزا یہ دی کہ انہیں محروم کر دیا ایمان سے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، متقی وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ خشوع کیا چیز ہے؟ خشوع خضوع دو لفظ بولے جاتے ہیں، لفظ تو ہم بولتے ہیں لیکن ہمیں ان کے مفہوم کا صحیح طریقے سے علم نہیں ہے۔ خشوع خشیت سے نکلا ہے، ڈرنا، یعنی جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں خوف الہی موجود ہونا چاہیے۔
خوف الہی ہوگا تو آپ کی نماز میں توجہ برقرار رہے گی۔ اگر خوف الہی نہیں ہے یا کم ہے تو نماز میں توجہ بھی نہیں ہوگی۔ آپ پڑھنے کو تو نماز پڑھ رہے ہوں گے، دیکھنے والے بھی یہی سمجھیں گے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نماز میں نہیں، پنڈی پشاور کی سیر کرنے کے لیے گئے ہوں گے۔ جو دکاندار ہیں وہ اپنے دکانوں کا حساب شروع کر دیتے ہیں، اور جو طالب علم ہیں وہ اپنا سبق یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ تو ایسا جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب بندے کو یہ معلوم نہ ہو کہ نماز چیز کیا ہے، اس کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے۔ یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ جہاں ہم بہت سے دوسرے ضروری کام کرتے ہیں، نماز کا ترجمہ بہت ضروری ہے۔ یہ انسان کو لازمی یاد کرنا چاہیے۔ ترجمہ آتا ہوگا تو توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی، اور اگر توجہ ادھر ادھر چلی گئی تو نماز برباد ہو گئی۔ پھر اسی طرح دوران نماز بے جا حرکتیں، کبھی بال درست کرنا، کبھی کپڑے درست کرنا، کبھی داڑھی کو سیدھا کرنا، کبھی جو ہے کھجلی شروع کر دینا، کبھی کچھ خام خواہ کی بے جا حرکتیں، یہ نماز کے اندر خشوع خضوع کے خلاف ہے۔ جو مومن آدمی ہوتا ہے وہ اہتمام کرتا ہے کہ میں اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور وہ کھڑے ہوتے ہوئے اس بات کا بھی اہتمام کرتا ہے کہ میں اس انداز میں کھڑا ہوں کہ میرے اندر عاجزی ظاہر ہے۔ مثلا یہ دیکھیں، یہ میں کھڑا ہوں تو کم از کم تھوڑا سا اپنی گردن کو نیچے جھکائے، جس سے یہ محسوس ہو کہ واقعی یہ بندہ عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور پوری نماز کے ہر رکن کی طرف، رکوع ہے، سجود ہے، تشہد ہے، ایک ایک رکن میں توجہ کے ساتھ ان کی ادائیگی کرے تاکہ ادائیگی میں کوئی غلطی نہ آئے۔ اسے خشوع خضوع کہتے ہیں، اور اس کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں، وہ ٹکرے ہیں، جتنی مرضی مار لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں خوف الہی پیدا ہو، توجہ برقرار رہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، المسلم یناجی ربہ، مسلمان آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے خالق اور مالک سے محبت کی باتیں کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے۔ تو اب جس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ تو طوطے کی طرح رٹے رٹائے الفاظ پڑھے جا رہا ہے، تو وہ طوطے سے پوچھو نا، میاں مٹھو چوری کھاؤ گے؟ کہتا ہاں کھاؤں گا۔ اب طوطے کو کیا پتا یہ چوری کیا چیز ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فائدے ہیں؟ اس کو بالکل کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس اس نے الفاظ یاد کیے ہوتے ہیں، آپ نے اسے یاد کرائے، اس نے کر لیے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے چوری کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں کھاؤں گا۔ تو وہی حساب ہمارا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے نماز میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کیا بات کر رہے ہیں، اور ہم اللہ سے کیا درخواست کر رہے ہیں، اس بات کا بھی علم نہیں ہوتا۔ تو یہ کتنی بری بات ہے کہ ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو آپ نماز کا ترجمہ کہیں سے بھی لے لیں، ترجمہ یاد کریں۔ انشاءاللہ العزیز آخری اتوار کے دن ہم نماز کے متعلق ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، بات دور نکل جائے گی۔ اللتی، یہ لفظ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عموماً اس کا ترجمہ جو جس کیا جاتا ہے۔ اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی ہے۔ یہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ڈر جاؤ اس آگ سے۔ النار عربی زبان میں مؤنث لفظ ہے، اس لیے اس کے طرف اشارہ کرنے کے لیے، جوڑ لگانے کے لیے التی مؤنث کا لفظ آیا ہے۔ ڈر جاؤ تم اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور مت قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ مسلمان کا مسلمان کے اوپر اس کا خون حرام ہے، مال بھی حرام ہے۔
آپ کسی بھی مسلمان کو خواہ مخواہ قتل نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے اور ایسا ظلم کرتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کی جان جانی چاہیے، تو یہ فیصلہ عدالت کرے گی، آپ نے نہیں کرنا۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بے وجہ قتل نہیں کر سکتا اور نہ اس کے مال پر قبضہ کر سکتا ہے، اور اسی طرح اس کی عزت کا بھی اسے خیال رکھنا ہوگا۔ مت قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اللاتی اور اللائی یہ دونوں جمع مؤنث کے الفاظ ہیں، ترجمہ وہ سب جو اور جنہوں نے وغیرہ کیا جاتا ہے۔ اللاتی قطعن ایدیہن وہ عورتیں جنہوں نے کاٹ دیے اپنے ہاتھ۔ اللاتی کا اشارہ ان خواتین کی طرف ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی ساتھ برائی کا ارادہ کرتے تھے، جن کو ان کی گھر والی نے، سردار کی بیوی نے بلایا ہوا تھا۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ منکم فآذوہم وہ عورتیں جو تم میں سے برائی کا ارتکاب کرتی ہیں ان کو تکلیف دو تاکہ وہ اپنی برائی سے باز آ جائیں۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم نہیں ہیں ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ پرانے دور میں عربوں کے اندر یہ بات بطور رواج موجود تھی کہ خاوند اپنی بیوی سے کہہ دیتا تھا تو میری ماں جیسی ہے، اور اس کے بعد وہ اس کے ساتھ اپنے میاں بیوی کے تعلقات کو بند کر دیتا تھا۔ تو شریعت نے اس بات کا نوٹس لیا ہے اور کہا کہ جن کو تم اپنی ماں کہہ رہے ہو وہ تمہاری ماں نہیں بن سکتی، تمہاری ماں وہی ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے۔ یہ ایک فضول اور بیہودہ بکواس ہے، اس سے تم توبہ کرو، اس کا کفارہ ادا کرو اور اپنی بیوی سے رجوع کرو۔ آپ کا سبق الحمدللہ مکمل ہو چکا۔ آج کے سبق میں جو 5 علامات ہیں ان میں سے الذی واحد مذکر کے لیے، اللاتی واحد مؤنث کے لیے، ان دونوں کا ترجمہ جو جس، ان دونوں کا ترجمہ جو جس، اور الذین جمع مذکر کے لیے ترجمہ جو جن جنہوں نے، اور اللاتی اور اللائی یہ جمع مؤنث کے لیے ان کا ترجمہ بھی جو جن جنہوں نے۔ تو واحد کے لیے واحد کا ترجمہ، جمع کے لیے جمع کا ترجمہ، انتہائی آسان بات ہے۔ بیسک اس کا ترجمہ ہے تو جو ہی ہے، واحد ہوگا تو جو آئے گا، جمع ہوگا تو جن جنہوں نے آ جائے گا۔ الحمدللہ سبق نمبر 12 مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔